احتجاج کے حوالے سے آپ سے جاننا تھا کہ یہ کہ اب اس کو ایکسپینڈ کرنے کا ارادہ ہے یا ہولڈ کریں گے اس کانفرنس کے ہونے تک، کیا اسٹریٹجی ہوگی پی آج ٹی ہم آئی نے کی؟ ایک اپنے اگلے 4 دنوں کا 11 تاریخ سے دوبارہ پنجاب کے مختلف شہروں میں ہم نے احتجاج کا جو ایک پروگرام ہے وہ ہم نے آج اناؤنس کیا ہے. تو 11، 12، 13 اور 14 کا 14 کے بعد پولیٹیکل کمیٹی جو ہے ہماری وہ اس کو کنسیڈر کرے گی دوبارہ، اور ایک فردر پروگرام جو ہے احتجاج کا وہ اناؤنس کیا جا رہا ہے. ہمیں جو اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمیں نیشن وائڈ پروٹیسٹ جو ہے وہ ہمیں کرنا پڑے گا، تو اس کی میرا خیال ہے کہ تیاری ہو رہی ہے، اور وہ اس میں 14 تاریخ کانفرنس تک. کا بریک آئے گا یا وہ کانفرنس کے دوران بھی ملکی یہ احتجاج؟ پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، خان صاحب نے فیصلہ کرنا ہے. انہوں نے جیسے جو خان صاحب سے تو ایک اور غلط ملاقات پر کیا ہے کہ پابندی ان ہو کو گئی ہے۔ بالکل انکمیونیکاڈو کر دیا ہے. اب کوئی ان کی فیملی نہیں مل سکتی، کوئی لائر نہیں مل سکتا، کچھ نہیں مل سکتا. تو ان کو چاہیے تھا کہ کم از کم ان کے ساتھ ہماری جو ملاقات ہے اس کو چلنے دیتے، تاکہ یہ جو معاملات ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر چینج ہو رہا ہے اس میں اور اس چینج کے کانٹیکس میں اگر ہم خان صاحب کے ساتھ ان کی رائے لے سکتے ہیں، ان کی ایڈوائس لے سکتے ہیں، ان کی انسٹرکشنز لے سکتے تو وہ بہتر تھا. ان کے ساتھ ملاقات کی غیر موجودگی میں پارٹی کی پولیٹیکل کمیٹی جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے احتجاج کا کیا پروگرام آگے لے کے چلنا. گنڈا پور صاحب کے ساتھ کیا ہوگا؟ کیونکہ اب جو ان کا سٹیٹمنٹ کل بھی وہ اسمبلی میں آئے، آج بھی انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا، انہوں نے کہا جی ہمارا تو فوج سے ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے. پھر انہوں نے کہا جی میرا فون لے لیا تھا، یہ سب کچھ ایکس وائی زی جو بھی وہ توجیہات پیش کر رہے تھے. لیکن خود پی ٹی آئی کے اندر سے خبریں ہیں کہ لوگ ان کی اسٹیٹمنٹ اور اس قسم کی جو بات وہ کر رہے ہیں اس سے مطمئن نظر نہیں آتے کہ 30 گھنٹے وہ غائب رہے اور پھر اچانک سامنے آ گئے. پہلے میں آپ کو فوج کے بارے میں جو آپ نے جی فرمایا میں جی اس جی کے بارے میں بات یہ کروں گا. اسٹیٹمنٹ انہوں نے اسمبلی میں دیا ہے. دیکھیے وہ انہوں نے خان صاحب کو کہا ہے، خان صاحب نے بارہا اس کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہوئی ہے کہ جی فوج میری ہے، ملک میرا ہے، اور بالکل. سب لوگ ہیں. ہماری بھی، میری پرسنل سٹانس، میری پارٹی کا سٹانس بھی یہ رہا ہو کہ فوج کے ساتھ نہ ہماری کوئی لڑائی تھی، نہ ہم کوئی لڑائی چاہتے ہیں. ہاں ڈفرینسز ہیں کچھ لوگوں کے ساتھ، اور ان کو بھی ہمارا یہی سٹانس رہا تھا کہ جی ہم بیٹھ کے حل کرنا چاہتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ گنڈا پور صاحب نے اسی پالیسی کو ری ایٹریٹ کیا ہے، وچ از گڈ. فوج کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی سوچ بھی نہیں سکتے ہم، پولیٹیکل پارٹی نہ خان صاحب سوچ سکتے ہیں نہ کوئی اور سوچ سکتا ہے. بہت بہت شکریہ رؤوف حسن صاحب. ایک اور ایشو جو کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا تھا، اس پہ شاید خبریں یہ رہی کہ جے وائی فے نے آپ کو مشورہ بھی آپ کی جماعت کو دیا کہ آپ لوگ کچھ دنوں کے لیے پوسٹ پون کر دیں احتجاج اور اس کے بعد شروع کریں. پھر ہم نے جو ویکینڈ پہ ہوتا ہوا دیکھا، پورا اسلام آباد ایک تماشا بنا ہوا تھا، سارے راستے بند، موبائل بند، مطلب ایسا لگتا تھا کہ زندگی مفلوج ہے. اور پھر جس طریقے سے کارکنان بڑی مشکلوں کے ساتھ ڈی چوک تک کسی حد تک پہنچ سکے، آپ کے خیال میں کیا اس پہ فیصلے پہ غور ہو رہا ہے کہ کیا ہم شنگھائی تعاون تنظیم تک ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اس اجلاس تک؟ اور دوسرا یہ کہ جو گنڈا پور صاحب کی پہلے پریزنس اور پھر ایبسنس اور پھر اس کو جسٹیفائی وہ کر رہے تھے آج بھی اسمبلی میں، اور پھر 30 گھنٹے ان کا غائب رہنا، تو خود پی ٹی آئی میں اس حوالے سے بڑا ریزسٹنس موجود ہے کہ آخر وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھیے جہاں تک پہلے سوال کا، جو مولانا صاحب نے جب اسٹیٹمنٹ دی تھی انہوں نے ہمیں کہا تھا کہ آپ اس کو شنگھائی تنظیم کے اجلاس سے جی آگے پوسٹ پون کر دیں. تو انہوں نے گورنمنٹ کو بھی ایسا ہی ایک مشورہ دیا تھا کہ آپ بھی یہ جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس ہیں ان کو آگے کر بالکل دیجیے. بالکل. ٹھیک ہے، اگر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی انیشیٹو آتا تو شاید ہماری پارٹی بھی اس کو کنسیڈر کرتی. لیکن چونکہ گورنمنٹ نے ایک کان سے سن کے وہ سجیشن جو تھا وہ دوسرے کان سے نکال دیا، کنسیکوینٹلی ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں تھا کہ ہم اپنا جو احتجاج ہے وہ جاری رکھتے. اسلام آباد میں احتجاج ہوا. آپ اس کو ذرا اس کانٹیکس میں دیکھیے کہ جی جو نعرے بازی ہو رہی تھی حکومت کی طرف سے وہ کیا تھی کہ جی ہم قدم نہیں رکھنے دیں گے آپ کو ڈی چوک میں. اسی طرح سے انہوں نے کہا مینار پاکستان کے اوپر آپ کو، اور جس طریقے سے انہوں نے لاک ڈاؤن کیے لاہور کو، اسلام آباد کو، پنڈی کو لاک ڈاؤن کا، وہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے، سب نے دیکھا ہے. اس کے باوجود ہمارے لوگ ڈی چوک پہنچے، اس کے باوجود ہمارے لوگ مینار پاکستان پہنچے. یہ ہماری ایک پولیٹیکل فتح ہے، اور یہ اس چیز کو ری اسٹیبلش کرتی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی پولیٹیکل ریالٹی ہے تو اس پولیٹیکل ریالٹی کا نام ہے عمران خان، جو کہ اس وقت اڈیالہ جیل میں قید ہے. پاکستان میں کوئی اور پولیٹیکل ریالٹی نہیں ہے، باقی سب میمکس ہیں، باقی سب ڈمیز ہیں جو کہ آپریٹ کر رہی ہیں، اور یہ عنقریب یہ ختم ہو جائے گا.